سلف صالحین کہا کرتے تھے یا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، اے میرے پالنے والے مجھے تعجب ہے جسے تیری ذات کا تعارف حاصل ہے پھر کسی اور سے بھی امید وابستہ کرتا ہے۔ وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك، میرے پالنے والے مجھے تعجب ہے جس کو تیرا صحیح تعارف ہو گیا ہے پھر مدد کسی اور سے بھی وہ مانگتا ہے، مانگتا ہی وہ ہے جس کو تیرا تعارف نہیں ہے، مانگتا ہی وہ ہے جس کو تیرا تعارف نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑانے والے، سچی امیدیں وابستہ کرنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اتفاق سے میں آج ہی ایک قصہ پڑھ رہا تھا، اللہ ذوالجلال جن کو اپنا ایمان اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں تو پھر کیسا کیسے ان پہ انعامات بھی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب انسان کی زندگی اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو ہر لمحے اللہ کی رحمت کی برکھا اس پہ برستی نظر آتی ہے۔ ایک شخص ہے شیخ محمد الصابی، بہت معروف عالم، کہتے میں ایک رات سفر سے واپس آیا، ٹائم تھوڑا تھا، میں نے کہا سیدھا مسجد میں چلتے ہیں، گھر گیا تو سو جاؤں گا نماز رہ جائے گی۔ کاش آج کل کے خطباء اور واعظین کو بھی یہی خیال رہے کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے۔ سلف صالحین کی زندگیوں میں برکت کا یہ راز ہے، وہ رات لیٹ آتے تو کہتے تہجد پڑھ کے ہی لیٹیں گے، ایسے نہیں۔ امام احمد بن حنبل سفر سے واپس آئے، شاگرد ساتھ ہے، سب لیٹ گئے، انہوں نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا آپ بھی سو جائیں؟ کہا مجھے تعجب ہے کہ آپ لوگ حدیث پڑھتے اور پھر بھی تہجد نہیں پڑھتے۔ جس کا تعلق حدیث سے ہے پھر بھی وہ تہجد نہیں پڑھتا، انہو لرجل سوء، یہ تو برا آدمی ہے۔ شیخ محمد صابی بیان کرتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، میں جب مسجد میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس وقت سجدے میں پڑا روئی جا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یا ربی خلاص، یا ربی خلاص، انا تعبت، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، بس اب نہیں میں کچھ کر سکتا، اللہ اکبر، یا ربی معلیش غیرک، اللہ میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، بس تجھے ہی کہنا ہے۔ میرے رب کو یہ الفاظ کتنے پسند آ رہے ہوں گے، اور آخر میں کہہ رہا ہے یا رب فین روح، اللہ میں کدھر جاؤں، تو میرا رب ہے۔ کہتی ہے میں تھکا ہوا تو تھا لیکن میں یہ آوازیں سن کے ٹھٹر سا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس بندے کی اس آہ و بکا کو دیکھا، میں نے سوچا کہ یہ بندہ گنہگار نہیں ہے، یہ ضرور کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا عمی، یہ چل خیر ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا، کہا تم کیسے، تم نے مجھے دیکھ لیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کا آپریشن ہے صبح، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 15,400 جنیں، یہ مثلی نقدی ہے جیسے ہمارا پیسہ ہے، جب تک جمع نہیں کرواؤ گے اس وقت تک آپریٹ نہیں ہوگا، اور میرے پاس اس وقت ایک بھی جنین نہیں۔ شیخ محمد صابی بیان کرتے ہیں، میں نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور پتہ ہی نہیں چلا میں سو گیا۔ مؤذن نے آ کے مجھے اٹھایا، اذان ہوئی صبح، میں نے وضو کیا، جب آیا تو اس نے کہا نماز تم نے پڑھانی۔ میں نے کہا نہیں میں تھکا ہوا ہوں۔ کہا خواہ چھوٹی صورت پڑھاؤ تم نہیں پڑھانی۔ کہتے میں نماز سے فارغ ہوا، ابھی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، تیسری صف سے ایک شخص اٹھا اور آتی مجھے چمٹ گیا، سلام کیا، کہا میں نے آپ کی آواز سنی تو نماز پڑھنے آیا ہوں، مجھے آج پتہ چلا کہ تم یہاں آئے ہو، لیکن میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات؟
کہا میں رات کا پریشان ہوں، میرے پاس 15,400 جنیں جو ہے وہ زکوٰۃ پڑی ہے، میں فوراً کسی کو دینا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، نہ اس کو پتا ہے، نہ اس کو پتا ہے اس بندے نے سجدے میں پڑھ کے جو رقم بولی ہے۔ تو شیخ محمد صاوی کہتے ہیں میں مسکرانے لگ گیا اور ساتھ ہی میں رونے لگا، پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو اتنا کہا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے اور میں فوراً کسی کو دینا چاہتا ہوں۔ تو شیخ محمد صاوی کہتے ہیں میں نے فوراً اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ ہے شخص، اس کو فوراً دے دو۔ کتنے مانگے؟ 15,400 مانگے، اور جس بندے کو اللہ نے بھجوایا اس کے ذہن میں بھی بات کیا ہے؟ وہی رقم آ کے پیش کرتا ہے۔ اللہ سے امید باندھنے والا جو ہے کبھی محروم نہیں، اللہ سے امیدیں باندھا کر، اس سے امید نہ توڑا کر۔ میرے بھائی، کسی شخص کے پاس، چودھری کے پاس کو چلا جائے وہ خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ کسی ڈیرے پہ چلے جاؤ تو وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے بھی کچھ دے دیتا ہے، تو جو پوری کائنات کے رب کے ساتھ امید جوڑ لے وہ محروم کیسے ہوگا؟